قرآن مجید کا چھٹا سورہ سورہ انعام۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تاریکیوں اور نور کو مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس اور بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو۔ وہ آسمانوں اور زمین ہر جگہ کا خدا ہے۔ وہ تمہارے باطن اور ظاہر اور جو تم کاروبار کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ یہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کے پہلے بھی حق کے آنے کے بعد حق کا انکار کیا ہے۔ ان قریب ان کے پاس جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کی خبریں آنے والی ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے جنہیں تم سے زیادہ زمین میں اقتدار دیا تھا اور ان پر موسلا دھار پانی بھی برسایا تھا۔ ان کے قدموں میں نہریں بھی جاری تھی، پھر ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری نسل جاری کر دی۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے اور یہ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے تو بھی ان کے لیے کافر یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ملک کیوں نہیں نازل ہوتا، حالانکہ ہم ملک نازل کر دیتے تو کام کا فیصلہ ہو جاتا اور پھر انہیں کسی طرح کی مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بھی بناتے تو بھی مرد ہی بناتے اور وہی لباس پہناتے جو مرد پہنا کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں مذاق اڑانے والوں کے لیے ان کا مذاق ہی ان کے گلے پڑ گیا اور وہ اس میں گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان سے کہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ پھر بتائیے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اب ایمان نہ لائیں گے، اور اس خدا کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو رات اور دن میں ثابت ہے، اور وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، جبکہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے۔ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بنوں، اور خبردار تم لوگ مشرک نہ ہو جانا۔ کہیے کہ میں اپنے خدا کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سنگین دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اس دن جس سے عذاب ڈال دیا جائے گا اس پر خدا نے بڑا رحم کیا، اور یہ ایک کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اگر خدا کی طرف سے تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر وہ خیر دے دے تو وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور اپنے تمام بندوں پر غالب اور صاحب حکمت اور باخبر رہنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، اور بتا دیجئے کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا، اور بتا دیجئے کہ خدا صرف خدا واحد ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں،
لیکن جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ یقیناً ان ظالمین کے لیے نجات نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم سب کو ایک ساتھ اٹھائیں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جو تمہارے خیال میں خدا کے شریک تھے؟ اس کے بعد ان کا کوئی فتنہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو جھٹلایا اور کس طرح ان کا افطرا حقیقت سے دور نکلا۔ اور ان میں سے بعض لوگ کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں اور ان کے کانوں میں بھی بہراپن ہے۔ یہ اگر تمام نشانیوں کو دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو بھی بحث کریں گے اور کفار کہیں گے کہ یہ قرآن تو صرف اگلے لوگوں کی کہانی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کو قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور انہیں شعور تک نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کہ یہ کس طرح جہنم کے سامنے کھڑے کیے گئے اور کہنے لگے کہ کاش ہم پلٹا دیے جاتے اور پروردگار کی نشانیوں کی تکذیب نہ کرتے اور مومنین میں شامل ہو جاتے، بلکہ ان کے لیے وہ سب واضح ہو گیا جسے پہلے سے چھپا رہے تھے، اور اگر یہ پلٹا بھی دیے جائیں تو وہی کریں گے جس سے یہ روکے گئے ہیں، اور یہ سب جھوٹے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دیکھتے جب انہیں پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے خطاب ہوگا کہ کیا یہ سب حق نہیں ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کی قسم یہ سب حق ہے، تو ارشاد ہوگا کہ اب اپنے کفر کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ گئی تو کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ہم نے قیامت کے بارے میں بہت کوتاہی کی ہے۔ اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشت پر لادے ہوں گے اور یہ بدترین بوجھ ہوگا۔ اور یہ زندگانی دنیا صرف کھیل تماشا ہے اور دار آخرت صاحبان تقوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اقوال سے دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ظالمین آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، تو انہوں نے اس تکذیب اور اذیت پر صبر کیا ہے، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو مرسلین کی خبریں آ چکی ہیں، اور اگر ان کا اعراض و انحراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کے بس میں ہے کہ زمین میں سرنگ بنا دیں یا آسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لے آئیں تو لے آئیں۔ بے شک اگر خدا چاہتا تو جبرن سب کو ہدایت پر جمع ہی کر دیتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا شمار ناواقف لوگوں میں نہ ہونے دیں۔ بس بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو خدا ہی اٹھائے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو کہہ دیجئے کہ خدا تمہاری پسندیدہ نشانی بھی نازل کر سکتا ہے، لیکن اکثریت اس بات کو بھی نہیں جانتی ہے۔ اور زمین میں کوئی بھی رینگنے والا یا دونوں پروں سے پرواز کرنے والا طائر ایسا نہیں ہے جو اپنی جگہ پر تمہاری طرح کی جماعت نہ رکھتا ہو۔ ہم نے کتاب میں کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اس کے بعد سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ بہرے گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور خدا جسے چاہتا ہے یوں ہی گمراہی میں رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے پاس عذاب یا قیامت آ جائے تو کیا تم اپنے دعوے کی صداقت میں غیر خدا کو بلاؤ گے؟ نہیں، تم خدا ہی کو پکارو گے، اور وہی اگر چاہے گا تو اس مصیبت کو رفع کر سکتا ہے، اور تم اپنے مشرکانہ خداؤں کو بھول جاؤ گے۔ ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں، اس کے بعد انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے گڑ گڑائیں۔ پھر ان سختیوں کے بعد انہوں نے کیوں فریاد نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے۔ پھر جب ان نصیحتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھی، تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، اور ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر خدا نے ان کی سماعت و بصارت کو لے لیا اور ان کے دل پر مہر لگا دی تو خدا کے علاوہ دوسرا کون ہے جو دوبارہ انہیں یہ نعمتیں دے سکے گا؟ دیکھو ہم اپنی نشانیوں کو کس طرح الٹ پلٹ کر دکھلاتے ہیں، اور پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر اچانک یا علل اعلان عذاب آ جائے تو کیا ظالمین کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم تو مرسلین کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ حزن۔ اور جن لوگوں نے تکذیب کی انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس خدائی خزانے ہیں یا ہم عالم الغیب ہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک ہیں، ہم تو صرف وہی یہ پروردگار کا اتباع کرتے ہیں۔ اور پوچھئے کہ کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ آخر تم کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے ذریعے انہیں ڈرائیں جنہیں یہ خوف ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا یا مددگار نہ ہوگا، شاید ان میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اور خبردار، جو لوگ صبح و شام اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور خدا ہی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں، انہیں اپنی بزم سے الگ نہ کیجیے گا، نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے کہ آپ انہیں دھتکار دیں اور اس طرح ظالموں میں شمار ہو جائیں۔ اور اسی طرح ہم نے باس کو باس کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہمارے درمیان فضل و کرم کیا ہے، اور کیا وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بھی نہیں جانتا؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے السلام علیکم، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں جو بھی از روئے جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم اسی طرح اپنی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ ان پر واضح ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کا اتباع نہیں کر سکتا کہ اس طرح گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہ رہ سکوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے تو میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تمہیں جلدی ہے۔ حکم صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے اختیار میں وہ عذاب ہوتا جس کی تمہیں جلدی ہے تو اب تک ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور خدا ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے
تو اسے اس کا علم ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو۔ اور وہی خدا ہے جو تمہیں رات میں گویا کہ ایک طرح کی موت دے دیتا ہے اور دن میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور پھر دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت حیات پوری کی جا سکے۔ اس کے بعد تم سب کی باز گشت اسی کی بارگاہ میں ہے، اور پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا۔ اور وہی خدا ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم سب پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے اسے اٹھا لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب اپنے مولائے برحق پروردگار کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ خشکی اور تری کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے، جسے تم گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے آواز دیتے ہو کہ اگر اس مصیبت سے نجات دے دے گا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ خدا ہی تمہیں ان تمام ظلمات سے اور ہر کرب و بے چینی سے نجات دینے والا ہے۔ اس کے بعد تم لوگ شرک اختیار کر لیتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے یا پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا ایک گروہ کو دوسرے سے ٹکرا دے اور ایک کے ذریعے دوسرے کو عذاب کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیات کو پلٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں کہ شاید ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی، حالانکہ وہ بالکل حق ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بے رب بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں، اور اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اور صاحبان تقوی پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے کہ شاید یہ لوگ بھی تقوی اختیار کر لیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور انہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، اور ان کو یاد دہانی کراتے رہو کہ مبادا کوئی شخص اپنے کیے کی بنا پر ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا اور مدد کرنے والا نہ ہو، اور سارے معاوضے اکٹھا بھی کر دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے کرتوت کی بنا پر بلاؤں میں مبتلا کیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے گرم پانی کا مشروب ہے، اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اس طرح اللہ کے ہدایت دینے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جائیں، جس طرح کے کسی شخص کو شیطان نے روئے زمین پر بہکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں مارا مارا پھر رہا ہو، اور اس کے کچھ اصحاب اسے ہدایت کی طرف پکار رہے ہو کہ ادھر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں سراپا تسلیم رہیں۔ اور دیکھو نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو کہ وہی وہ ہے جس کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ وہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ جب بھی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کا قول برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ غائب اور حاضر، سب کا جاننے والا، صاحب حکمت اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ آزر سے کہا کہ کیا تو ان بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے اختیارات دکھلاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ پس جب ان پر رات کی تاریکی چھائی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ پھر یہ رب ہوگا۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا
کہ اگر پروردگار ہی ہدایت نہ دے گا تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو کہا کہ پھر یہ خدا ہوگا کہ یہ زیادہ بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے قوم، میں تمہارے شرک سے بری اور بیزار ہوں۔ میرا رخ تمام تر اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں باطل سے کنارہ کش ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور جب ان کی قوم نے ان سے کٹ حجتی کی تو کہا کہ کیا مجھ سے خدا کے بارے میں بحث کر رہے ہو جس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور میں تمہارے شریک کردہ خداؤں سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں، مگر یہ کہ خود میرا خدا کوئی بات چاہے کہ اس کا علم ہر شے سے وسیع تر ہے۔ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اور میں کس طرح تمہارے خداؤں سے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے ان کو خدا کا شریک بنا دیا ہے جس کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں نازل ہوئی ہے۔ تو اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ امن و سکون کا حقدار ہے؟ اگر تم جاننے والے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہماری دلیل ہے جسے ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب دیے اور سب کو ہدایت بھی دی، اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دیے، اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک کرداروں میں تھے، اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط بھی بنائے، اور سب کو عالمین سے افضل و بہتر بنایا۔ اور پھر ان کے باپ دادا، اولاد اور برادری میں سے اور خود انہیں بھی منتخب کیا، اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی۔ یہی خدا کی ہدایت ہے جسے جس بندے کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اگر یہ لوگ شرک اختیار کر لیتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ یہی وہ افراد ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے۔ اب اگر یہ لوگ ان باتوں کا بھی انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان باتوں کا ذمہ دار ایک ایسی قوم کو بنایا ہے جو انکار کرنے والی نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ہدایت کے راستے پر چلے، اور کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اس کار تبلیغ و ہدایت کا کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں۔ یہ قرآن تو عالمین کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ اور ان لوگوں نے واقعی خدا کی قدر نہیں کی، جبکہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں نازل کیا ہے۔ تو ان سے پوچھئے کہ یہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جسے تم نے چند کاغذات بنا دیا ہے، اور کچھ حصہ ظاہر کیا اور کچھ چھپا دیا، حالانکہ اس کے ذریعے تمہیں وہ سب بتا دیا گیا تھا جو تمہارے باپ دادا کو بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ سب کس نے نازل کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ وہی اللہ ہے، اور پھر انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنی بکواس میں کھیلتے پھرے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بابرکت ہے، اور اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کے نازل کیے بغیر یہ کہہ دے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور جو یہ کہہ دے کہ میں بھی خدا کی طرح باتیں نازل کر سکتا ہوں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کہ ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور ملائکہ اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے آواز دے رہے ہیں کہ اب اپنی جان نکال دو، کہ آج تمہیں تمہارے جھوٹے بیانات اور الزامات پر رسوائی کا عذاب دیا جائے گا کہ تم آیات خدا سے انکار اور استکبار کر رہے تھے، اور بالآخر تم اسی طرح ہمارے پاس تنہا آئے جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ تمہیں دیا تھا سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جنہیں تم نے اپنے لیے خدا کا شریک بنایا تھا۔ تمہارے ان کے تعلقات قطع ہو گئے،
اور تمہارا خیال تم سے غائب ہو گیا۔ خدا ہی وہ ہے جو گٹھلی اور دانے کا شگافتہ کرنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یہی تمہارا خدا ہے، تو تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ وہ نور سحر کا شگافتہ کرنے والا ہے، اور اس نے رات کو وجہ سکون اور شمس و قمر کو ذریعہ حساب بنایا ہے۔ یہ اس صاحب عزت و حکمت کی مقرر کردہ تقدیر ہے۔ وہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے مقرر کیے ہیں کہ ان کے ذریعے خشکی اور طریق کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے تمام نشانیوں کو اس قوم کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو جاننے والی ہے۔ وہی وہ ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، پھر سب کے لیے قرار گاہ اور منزل ودیت مقرر کی ہے۔ ہم نے صاحبان فہم کے لیے تمام نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وہی خدا وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر ہم نے ہر شے کے کوئے نکالے، جس سے ہم نے پھر ہری بھری شاخیں نکالی، جس سے ہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے لٹکتے ہوئے گچھے پیدا کیے، اور انگور و زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جو شکل میں ملتے جلتے اور مزے میں بالکل الگ الگ ہیں۔ ذرا اس کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف غور سے دیکھو کہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے کتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شریک بنا دیا ہے، حالانکہ خدا نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر اس کے لیے بغیر جانے بوجھے بیٹے اور بیٹیاں بھی تیار کر دی ہیں، جبکہ وہ بے نیاز اور ان کے بیان کردہ اوصاف سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ وہ زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اور وہ ہر شے کا خالق ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی ہر شے کا نگہباں ہے۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی، اور وہ نگاہوں کا برابر ادراک رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، اب جو بصیرت سے کام لے گا وہ اپنے لیے، اور جو اندھا بن جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا، اور میں تم لوگوں کا نگہبان نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم پلٹ پلٹ کر آیتیں پیش کرتے ہیں، اور تاکہ وہ یہ کہیں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے، اور ہم جاننے والوں کے لیے قرآن کو واضح کر دیں۔ آپ اپنی طرف آنے والی وحی الہی کا اتباع کریں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور مشرکین سے کنارہ کشی کر لیں، اور اگر خدا چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کر سکتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا ہے، اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اور خبردار تم لوگ انہیں برا بھلا نہ کہو جن کو یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، کہ اس طرح یہ دشمنی میں بغیر سمجھے بوجھے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو آراستہ کر دیا ہے، اس کے بعد سب کی بازگشت پروردگار ہی کی بارگاہ میں ہے، اور وہی سب کو ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں کہ ان کی مرضی کی نشانی آئی تو ضرور ایمان لے آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں، اور تم لوگ کیا جانو کہ وہ آ بھی جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، اور ہم ان کے قلب و نظر کو اس طرح پلٹ دیں گے جس طرح یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو گمراہی میں ٹھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اور اگر ہم ان کی طرف ملائکہ نازل بھی کر دیں اور ان سے مردے کلام بھی کر لیں اور ان کے سامنے تمام چیزوں کو جمع بھی کر دیں تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے، مگر یہ کہ خدا ہی چاہ لے، لیکن ان کی اکثریت جہالت ہی سے کام لیتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جنات و انسان کے شیاطین کو ان کا دشمن قرار دے دیا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دھوکہ دینے کے لیے محمل باتوں کے اشارے کرتے ہیں، اور اگر خدا چاہ لیتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے افطرا کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اسے پسند کر لیں، اور پھر خود بھی
انہی کی طرح افترا پردازی کرنے لگیں۔ کیا میں خدا کے علاوہ کوئی حکم تلاش کروں، جبکہ وہی وہ ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ قرآن ان کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، لہذا ہرگز آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا کلمہ قرآن صداقت اور عدالت کے اعتبار سے بالکل مکمل ہے، اس کا کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور اگر آپ روئے زمین کی اکثریت کا اتباع کر لیں گے تو یہ راہ خدا سے بہکا دیں گے۔ یہ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں اور صرف اندازوں سے کام لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بہکنے والا ہے اور کون ہدایت حاصل کرنے والا ہے، لہذا تم لوگ صرف اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو، اگر تمہارا ایمان اس کی آیتوں پر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے ہو جس پر نام خدا لیا گیا ہے، جبکہ اس نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ تو اور بات ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو بغیر جانے بوجھے گمراہ کرتے ہیں، اور تمہارا پروردگار ان زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم لوگ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو کہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دیکھو، جس پر نام خدا نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھانا کہ یہ فسق ہے، اور شیاطین تو اپنے والوں کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی تو تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہو جائے گا۔ کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اس کی مثال اس کی جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ان سے نکل بھی نہ سکتا۔ اسی طرح کفار کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر قریہ میں بڑے بڑے مجرمین کو موقع دیا ہے کہ وہ مکاری کریں، اور ان کی مکاری کا اثر خود ان کے علاوہ اور کسی پر نہیں ہوتا ہے، لیکن انہیں اس کا بھی شعور نہیں ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسی ہی وحی نہ دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی ہے، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا، اور عنقریب مجرمین کو ان کے جرم کی پاداش میں خدا کے یہاں ذلت اور شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ پس خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ اور دشوار گزار بنا دیتا ہے جیسے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ وہ اسی طرح بے ایمانوں پر ان کی کثافت کو مسلط کر دیتا ہے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیات کو مفصل طور سے بیان کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے پروردگار کے نزدیک دارالسلام ہے، اور وہ ان کے اعمال کی بنا پر ان کا سرپرست ہے۔ اور جس دن وہ سب کو محشور کرے گا تو کہے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے تو اپنے کو انسانوں سے زیادہ بنا لیا تھا، اور انسانوں میں ان کے دوست کہیں گے کہ پروردگار، ہم میں سب نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اب ہم اس مدت کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہماری مہلت کے واسطے معین کی تھی۔ ارشاد ہوگا تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، مگر یہ کہ خدا ہی آزادی چاہ لے، بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے اعمال کی بنا پر بعض پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو ہماری آیتوں کو بیان کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، اور ان کو زندگانی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے کہ تمہارا پروردگار کسی بھی قریے کو ظلم و زیادتی سے اس طرح تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا
کہ اس کے رہنے والے بالکل غافل اور بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں، اور تمہارا پروردگار ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بے نیاز اور صاحب رحمت ہے، وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہاری جگہ پر جس قوم کو چاہے لے آئے، جس طرح تم کو دوسری قوم کی اولاد میں رکھا ہے۔ یقیناً جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سامنے آنے والا ہے، اور تم خدا کو عاجز بنانے والے نہیں ہو۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں بھی کر رہا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے۔ بے شک ظالم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں نے خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں اور جانوروں میں اس کا حصہ بھی لگایا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ان کے خیال کے مطابق خدا کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو شرکا کا حصہ ہے وہ خدا تک نہیں جا سکتا ہے، اور جو خدا کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کس قدر بدترین فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان شریکوں نے بہت سے مشرکین کے لیے اولاد کے قتل کو بھی آراستہ کر دیا ہے، تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دیں اور ان پر دین کو مشتبہ کر دیں، حالانکہ خدا اس کے خلاف چاہ لیتا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کی افطرا پردازیوں پر چھوڑ دیں اور پریشان نہ ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی اچھوتی ہے، اسے ان کے خیالات کے مطابق وہی کھا سکتے ہیں جن کے بارے میں وہ چاہیں گے، اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام ہے، اور کچھ چوپائے جن کو ذبح کرتے وقت نام خدا بھی نہیں لیا گیا، اور سب کی نسبت خدا کی طرف دے رکھی ہے۔ ان قریب ان تمام بہتانوں کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ ان چوپاؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں پر حرام ہے۔ ہاں، اگر مردار ہو تو سب شریک ہوں گے۔ ان قریب خدا ان بیانات کا بدلہ دے گا کہ وہ صاحب حکمت بھی ہے اور سب کا جاننے والا بھی ہے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے حماقت میں بغیر جانے بوجھے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اور جو رزق خدا نے انہیں دیا ہے اسے اسی پر بہتان لگا کر اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ سب بہک گئے ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تختوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور اس کے خلاف بھی ہر طرح کے باغات پیدا کیے ہیں، اور کھجور اور زراعت پیدا کی ہے جس کے مزے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے ہیں جن میں بعض آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض مختلف ہیں۔ تم سب ان کے پھلوں کو جب وہ تیار ہو جائے تو کھاؤ، اور جب کاٹنے کا دن آئے تو ان کا حق ادا کر دو، اور خبردار اسراف نہ کرنا کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور چوپاؤں میں بعض بوجھ اٹھانے والے اور بعض زمین سے لگ کر چلنے والے ہیں۔ تم سب خدا کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ اور شیطانی قدموں کی پیروی نہ کرو کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 8 قسم کے جوڑے ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2۔ ان سے کہیے خدا نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو ان کی مادہ کے پیٹ میں پائے جاتے ہیں؟ ذرا تم لوگ اس بارے میں ہمیں بھی خبر دو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2۔ ان سے کہیے کہ خدا نے نروں کو حرام قرار دیا ہے یا مادینوں کو، یا ان کو جو مادینوں کے شکم میں ہیں؟ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب خدا ان کو حرام کرنے کی وصیت کر رہا تھا؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے بوجھے گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف آنے والی وحی میں کسی بھی کھانے والے کے لیے کوئی حرام نہیں پاتا، مگر یہ کہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو، کہ یہ سب رجس اور گندگی ہے، یا وہ قربانی جسے غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس کے بعد بھی کوئی مجبور ہو جائے
اور نہ سرکش ہو نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخون والے جانور کو حرام کر دیا، اور گائے اور بھیڑ کی چربی کو حرام کر دیا، مگر جو چربی کے پیٹھ پر ہو یا آنتوں پر ہو یا جو ہڈیوں سے لگی ہو، یہ ہم نے ان کو ان کی بغاوت اور سرکشی کی سزا دی ہے، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے، لیکن اس کا عذاب مجرمین سے ٹالا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ ان قریب یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم مشرک ہوتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی بتاؤ، تم تو صرف خیالات کا اتباع کرتے ہو اور اندازوں کی باتیں کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس منزل تک پہنچانے والی دلیلیں ہیں، وہ اگر چاہتا تو جبرن تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہہ دیجئے کہ ذرا اپنے گواہوں کو تو لاؤ جو گواہی دیتے ہیں کہ خدا نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس کے بعد وہ گواہی بھی دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے گا، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجیے گا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار کا ہمسر قرار دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا حرام کیا ہے۔ خبردار، کسی کو اس کا شریک نہ بنانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنی اولاد کو غربت کی بنا پر قتل نہ کرنا کہ ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور انہیں بھی، اور بدکاریوں کے قریب نہ جانا، وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی، اور کسی ایسے نفس کو جسے خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر یہ کہ تمہارا کوئی حق ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی خدا نے نصیحت کی ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ اور خبردار، مال یتیم کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ توانائی کی عمر تک پہنچ جائیں، اور ناپ تول میں انصاف سے پورا پورا دینا۔ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، چاہے اپنے اقربا ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، اور عہد خدا کو پورا کرو کہ اس کی پروردگار نے تمہیں وصیت کی ہے کہ شاید تم عبرت حاصل کر سکو۔ اور یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، اس کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ راہ خدا سے الگ ہو جاؤ گے۔ اسی کی پروردگار نے ہدایت دی ہے کہ اس طرح شاید متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اچھی باتوں کی تکمیل کرنے والی کتاب دی، اور اس میں ہر شے کو تفصیل سے بیان کر دیا، اور اسے ہدایت اور رحمت قرار دے دیا کہ شاید یہ لوگ لقائے الہی پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب خدا تو ہم سے پہلے 2 جماعتوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت و رحمت آ چکی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے۔ ان قریب ہم اپنی نشانیوں سے اعراض کرنے والوں پر بدترین عذاب کریں گے کہ وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے اور روکنے والے ہیں۔ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا خود پروردگار آ جائے یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں، تو جس دن اس کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن جو نفس پہلے سے ایمان نہیں لایا ہے یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کی ہے، اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو اب کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا۔ جو شخص بھی نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا،
اور جو برائی کرے گا اسے صرف اتنی ہی سزا ملے گی اور کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے، جو ایک مضبوط دین اور باطل سے اعراض کرنے والے ابراہیم کا مذہب ہے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، جبکہ وہی ہر شے کا پالنے والا ہے، اور جو نفس جو کچھ کرے گا اس کا وبال اسی کے ذمے ہوگا، اور کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد تم سب کی باز گشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ بتائے گا کہ تم کس چیز میں اختلاف کر رہے تھے۔ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور بعض کے درجات کو بعض سے بلند کیا تاکہ تمہیں اپنے دیے ہوئے سے آزمائے۔ تمہارا پروردگار بہت جلد حساب کرنے والا ہے، اور وہ بے شک بہت بخشنے والا مہربان ہے۔